الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ہمارے دروس چل رہے ہیں اور ہم منصوبات کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے مفعول بہ سے لے کر حال تک پڑھ لیا، یعنی یہاں سے شروع کر کے یہاں تک آ گئے۔ ابھی تمییز، منادہ اور منصوب بلا لنفی الجنس کے رہ گئے تین۔ شروع کرتے دوبارہ اپنے سبق کو دہراتے ہوئے پچھلی باتوں کو۔ مفعول بہ کے بارے میں آپ نے سنا اور جانا کہ یہ جو عام مفعول تھا، جیسے ہم پہلے آبجیکٹ کہا کرتے تھے، یہ اصل میں مفعول کی ایک قسم تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مفعول ہوتے ہیں، تو اب اس کا اسپیسیفک نام مفعول میں سے مفعول بہ ہے، یعنی جس پر کام کیا جا رہا ہو۔ جو بھی کام کسی پر کیا جاتا ہے، وہ آبجیکٹ جو ہوتا ہے، اس کو آبجیکٹ کا نام ہم نے مفعول کی ایک قسم مفعول بہ کے طور پر رکھا ہے۔ اس کی مثال میں آپ نے دیکھ لیا کہ مظلومن منصوب ہے اور مفعول ہونے کی وجہ سے مفعول بہ، اور مطلق اس کے مقابلے میں وہ والا مفعول ہے، یہ بھی مفعول ہے لیکن یہ اس مصدر کو کہتے ہیں۔ یہ اسم کی وہ قسم، مفعول سارے اسم ہوں گے، ظاہری بات ہے، کیونکہ اسم المفعول بھی اسی سے بنتا ہے جو صیغے ہوتے ہیں۔ لیکن مفعول مطلق، آپ کو ہو سکتا ہے خیال آئے کہ مفعول اسم المفعول اور یہ مفعول مطلق میں کیا فرق ہے۔ تو پرانی اگر آپ بات یاد کریں تو مفعول وہ ہے جس پر کام کیا جا رہا ہے، اسی کو مفعول بہ اب ہم کہیں گے آئندہ سے، ہے نا۔ تو مفعول بہ مثال سے آپ کو سمجھ میں آیا کہ ضرب زید حامدا، حامد نے زید کو مارا۔ اکل حامد تفاحا، حامد نے سیب کھایا۔ تو حامد نے سیب کھایا، تو سیب جس پر کام کیا جا رہا ہے کھانے کا، اس کو کہیں گے کہ یہ مفعول بہ ہے۔ اور اسم المفعول کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ مفعول جس کو ہم اسم المفعول کہتے ہیں، وہ کون سا مفعول ہے؟ وہ نام ہے اس مفعول کا، وہ ہوتا مفعول بہ کی قسم سے ہے، لیکن وہ جو فعل ہے اس کے روٹ لیٹر سے ہی بنا ہو۔ تو یہاں پر اگر میں اکلا حامد تفاحن کی جگہ اکلا حامد مأکولن کہہ دیتا، حامد نے کھایا کھائی جانے والی چیز، تو اب یہ مفعول بہ جو ہے، مفعول بہ، یہ مفعول بہ نہیں، اب ہم اس کو اسم المفعول کہیں گے، کیونکہ ہم نے اس مفعول بہ کا جو خالی ایک لقب تھا وہ دے دیا اس کو، وہ نام دے دیا اس کو، اور وہ اسی فعل کے جو حروف ہے ان سے بنا ہے۔ اور یہاں فعل کیا تھا؟ اکلا تھا، تو اکلا سے مفعول کیا بنے گا؟ اکلا، اس ایک مرد نے کھایا، کھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ آکلن، اور جس چیز کو کھایا جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مفعول کے وزن پہ مأکول۔ تو مأکول کو کھایا، کھانے والے نے، آکل نے مأکول کو کھایا۔ تو اگر میں کہوں کہ اکلا زید حامدا تفاحا، اکلا زید تفاحا، پتہ نہیں آج کل کھا بھی سکتے ہیں ویسے مفعول، اللہ معاف فرمائے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر سیب کو اگر کھایا تو کھانے والے کا نام حامد ہے، اور جس کو کھایا جا رہا ہے وہ سیب ہے، اور کھانے کا عمل ہو رہا ہے، فعل ہو رہا ہے۔ تو اس کو اگر کہا جاتا اکلا حامد تفاحا، تو حامد اس میں فاعل ہوتا، اس جملے میں فاعل ہوتا، اس جملے میں فاعل ہوتا، اور تفاحا سیب یعنی وہ اس جملے میں مفعول ہوتا۔ لیکن اگر اس کو میں نیچے ایسے کروں کہ اکلا آکل مأکولن، کھایا کھانے والے نے کھائی جانے والی چیز کو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہم کہیں گے یہاں اکلا فعل، آکل اسم الفاعل،
اور معقول اسم المفعول ہے، کیونکہ ہم نے اسی فعل سے بنا دیا اور ہمیں اس کے آگے بس اسم الفاعل اسم المفعول کہنا ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم اس کو فاعل اور مفعول کہیں گے. فاعل اور مفعول تو اس سے نہیں بنتا، اس فعل سے نہیں بنتا. تو وہاں تو یہ تھا. تو سوال یہ ہوگا کہ پھر یہ مفعول مطلق میں کیا فرق ہے؟ تو مفعول مطلق جو ہے یہ مصدر ہوتا ہے، فاعل نہیں ہوتا، اسم الفاعل نہیں ہوتا، مفعول نہیں ہوتا، اسم المفعول نہیں ہوتا، بلکہ یہ مصدر ہوتا ہے جو اسی فعل کا مصدر ہوتا ہے. تو اب یہاں پر ہم کہیں گے اکلا حامد. اب اکلا سے ہمیں مصدر لانا ہے. اکلا کا مصدر کیا ہوتا ہے؟ عقل ہوتا ہے، عقل. تو اگر ہم عقل کہیں اکلا حامد عقلتن، تو تھوڑا سا کھایا یا ایک دفعہ کھایا یا خاص اسٹائل میں کھایا، تو اس کی کیفیت وغیرہ وہ سب اس میں آ جاتی ہے. لیکن یہ مصدر ہوتا ہے، اصلاً اسی فعل سے مصدر ہوتا ہے. اور اسم المفعول جو ہے اسی فعل کے لیٹر سے بن کے اسی فعل سے مفعول کے اسکیل پر ہوتا ہے، مصدر نہیں ہوتا. مفعول اس کے وزن پہ ہوتا ہے، اور یہ مصدر ہوتا ہے. مصدر کا تو کوئی وزن ہوتا ہی نہیں، بہت سارے وزن ہوتے ہیں، یعنی ہوتا ہے وزن لیکن اسپیسیفک وزن نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے 80 سے زیادہ بعض نے لکھے ہیں. تو وہ یہ فرق ہے دونوں کا. اس کو پھر الگ سے ایک سلائیڈ اس کی بنا دوں گا. مجھے بھی خیال آیا کہ شاید لوگ اس کو آپس میں کنفیوز کرتے ہو، کبھی کبھی وہ ٹیکنیکل ٹرمز ذہن میں نہیں ہوتی تو خیال نہیں آتا. بہرحال تو مصدر اگر استعمال کیا جائے تو وہ نو بتائے گا یا عدد بتائے گا یا تاکید کے لیے آئے گا. تو نو کی مثال آپ کے سامنے، میں بیٹھا بیٹھنے والے کے طریقے پر. تو دیکھیے یہ جلسہ، یہ جلستو، انہی روٹ لیٹر سے فعلا کا وزن ہے، مصدر ہے. گھڑی نے گھڑی بجی 2 مرتبہ، 2 دفعہ اس نے گھنٹے میں بجا، گھنٹہ بجا. تو یہ عدد بتا دیا اس نے. وہ دقہ جو یہ لفظ دال قاف قاف اس کا روٹ لیٹر ہے، یہ مضاعف ہے. تو اسی سے دقتین آپ نے لے لیا، تو اسی سے یہ دقتن، دقتن تھا، دقتن کی اس کا تسنیہ لے لیا. دقتین، دقتان، دقتین، دقتن تھا مصدر. مصدر ہی سے آپ نے جب بنایا تو مفعول مطلق کہلائے گا. اصبر صبرن، تو صبر یہ اصبر کا مصدر ہے، اور اسی کو آپ نے، اور وہاں کیا ہوتا، وہاں مفعول کے وزن پہ ہوتا اور اسی روٹ لیٹر سے ہوتا. یا مصدر ہے اسی روٹ لیٹر کا، اس کو پھر مفعول مطلق کہتے ہیں. یہاں یہ اس کا کیفیت تاکید بتا رہا ہے، کہیں عدد بتا رہا ہے، کہیں نو بتا رہا ہے. اس کی ہم نے مثالیں دیکھی تھی. مفعول لہو اور مفعول لاجلی ہم نے دیکھا تھا. یہ میں نے اس لیے گزار دی کہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، دوبارہ نظر ڈال دیجیے. مفعول لہو یا مفعول لاجلی دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے. یہ بھی مصدر سے ہی بنتا ہے، یہ بھی مصدر ہی ہوتا ہے، لیکن یہ اسی روٹ لیٹر سے نہیں ہوتا. اسی روٹ لیٹر سے ہوگا جو فعل کے ہے، انہیں حروف اصلی سے بنا ہوگا، تو وہ کیا بن جائے گا؟ مفعول مطلق. اب یہ ہے تو یہ بھی مصدر، لیکن یہاں پر یہ ان حروف اصلی سے نہیں بن رہا، بلکہ یہ الگ ہے. اور حرف جر لگ جاتا ہے اس میں، حرف جر کے بغیر ہوتا ہے یہ. اور یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ وجہ بتاتا ہے اس کام کی. تو جیسے ضربت تأدیباً، دیکھیں تأدیب یہ مصدر ہے، اس کا تفعیل کا وزن ہے. اور ضربہ ہی سے یہ مصدر ہم لائے ہیں، لیکن ضربہ سے نہیں لائے. اگر ضربہ سے ہی لاتے، ضربتاً اس کو مثلاً کہتے، تو اب یہ کیا ہوتا؟ مفعول مطلق ہو جاتا، کیونکہ مصدر ہے لیکن اسی روٹ لیٹر سے. اب ہے یہاں پر یہ بھی مصدر، لیکن ان روٹ لیٹر سے نہیں ہے، بلکہ کسی اور سے آیا ہے. اور یہ اس کی وجہ بتا رہا ہے کہ آپ نے مارا تو کیوں مارا. مارنے کی وجہ آپ نے کہا تأدیب کرنے کے لیے، اس کو سبق سکھانے کے لیے، اس کو انسان بنانے کے لیے، اس کو ٹرین کرنے کے لیے ڈانٹا یا مارا جاتا ہے. تو تأدیب اس کو کہتے ہیں ادب سکھانا، ادب یؤدب تأدیباً. تو اس روٹ لیٹر سے نہیں لائے. اگر اسی سے لاتے ضربت
लित्ताजीबिया तो कर देते तब भी जर के साथ तो जार मजरूर हो जाता, फिर तो हम उसको जारी में जार मजरूर कहते हुए तो मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं उसको अदब तो हुई कह देता, मैंने उसको अदब सिखाया, अदब सिखाना, अब ये मफूल मुतलक होगा क्योंकि उससे रूट लेटर से आया। थोड़ी सी बारीक फर्क है, गौर करेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आएगा। मफूल फी हमने पढ़ा था, उसको ज़र्फ भी कहते हैं, मफूल फी को ज़र्फ भी कहते हैं। ज़र्फ बर्तन जगह के लिए हो या वक्त के लिए हो। तो ये क्या है, इनके अपने बहुत सारे नाम और शक्लें हैं। तो जहां भी काम पाया जा रहा होगा, सामने पीछे, और हमने इसमें देखा कि ये ज़मानी होता है या मकानी होता है। ज़मान यानी किसी टाइम को बता रहा होगा, मकान यानी किसी जगह को बता रहा होगा। तो आगे पीछे ऊपर नीचे ये भी जगह है, और दिन रात सुबह शाम ये सारी क्या है, ये वक्त है। मफूल माहू हमने पढ़ा था कि मफूल माहू जब काम साथ साथ किया जा रहा हो तो वाव माइयत का इस्तेमाल कर लेते हैं कि ये दोनों साथ हो रहे हैं। एक ने किया और इसके साथ इसने भी किया, ये इसने उसके साथ किया, तो वाव लगा देते हैं। मसलन ये मैं चला सड़क के किनारे, सड़क के साथ साथ, along with the road, उसी सड़क पे चलता रहा, सड़क नहीं चली मेरे साथ। वरना अगर इसका तर्जुमा हम करें कि मैं और सड़क, नई सड़क चलते रहे, तो वो भी फाइल हो गई, मैं भी फाइल हो गई इस ज़हाबा का। ये नहीं, मैं चला उसके साथ साथ, यानी सड़क जहां तक जा रही थी, जहां रोड खत्म हुई वहां तक मैं चलता रहा, उस रोड पे चलता रहा। तो इसको मईयत कहते हैं, इस काम उसके साथ साथ किया। और वाव अतफ का अगर होगा तो वो अलग हो जाएगा। बाज़ जगह आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दूसरे मायने इस्तेमाल हो सकते हैं। क्योंकि मैं आया और अमीर आया, या अमीर आया और उसका लश्कर आया, मैं आया और मेरा दोस्त आया, मैं अपने दोस्त के को साथ लाया या मैं उसके साथ आया, वो एक अलग बात हो जाएगी, उसमें हम कहेंगे मफूल माऊ। तो उस सूरत में हम उसको मंसूब पढ़ेंगे जब मफूल माई माइयत का होगा। साथ आने में दोनों साथ काम कर रहे होंगे। अगर मैं आया और वो आया, दोनों को हमने फाइल बनाया होगा, तो उस सूरत में हमें ये नहीं पता चलेगा पहले कौन आया बाद में कौन आया, दोनों साथ आया, या कुछ भी हो सकता है। तीनों तरह चलती है बात, आगे पीछे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाद ऐसे मफूल है, सॉरी, बाद ऐसे हमारे वो है अबवाब है कि जिनमें ये हर हालत में दो ही फाइल चाहिए होंगे। तो वहां ये आप मफूल, जब आपको दो चाहिए एक साथ, है ना, तो इसमें हम यही कहेंगे कि ये मफूल नहीं है, बल्कि ये वाव अतफ का है। मफूल माहू नहीं है, वाव अतफ का है। क्यों? इसलिए कि हमें तो चाहिए इसमें दो फाइल, हम क्या करें, आपस में लड़ रहे दो लोग, तो हम क्या कहेंगे, आपस में दो लोग लड़ रहे हैं। तो वहां वाव का मतलब वाव माइयत का नहीं हो सकता, बल्कि वाव हमेशा आतिफ का ही होगा। आतिफ का मतलब कंजंक्शन, एंड, बट, और, बिकॉज वगैरह जो इस्तेमाल होता है अरबी में, उसके लिए वाव भी इस्तेमाल होता है, फा भी इस्तेमाल होता है, कई और भी हैं इसके अलावा, सुम्मा वगैरह, वो आप बाद में पढ़ेंगे। मफूल माऊ की मिसालें हमने फिर देखी थी, बाज उसमें दोनों के लिए हो सकते हैं, बाज खाली एक के लिए होते हैं। फिर मुस्तस्ना भी इल्ला देखा था, तो हमने उसमें कहा था कि मुस्तस्ना आप करते हैं किसी चीज को किसी चीज में से, तो उसकी कुछ शराइत है। और जब मुस्तस्ना आपने लिखा, तो उसमें जरूरी है कि जुमला या तो मस्बत होगा या मनफी होगा। तो मस्बत है या मनफी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। और पॉजिटिव जिसको हम कहेंगे मस्बत जुमला है। मस्बत जुमले से मुराद है कि इसमें आप किसी चीज की नफी नहीं कर रहे, बल्कि कह रहे हैं कि लोग आए, लोगों के आने का बता रहे हैं आप। तो लोग आए, सारे लोग आए, तो जब उनमें से कोई एक आध नहीं भी आया, तो अब आपने इसमें से इस्तिस्ना कर दिया कि फुला नहीं आया, मगर वो, सारे लोग आए मगर, तो यहाँ इल्ला के बाद जिसको आप मुस्तस्ना करेंगे, हर्फ इस्तिस्ना इल्ला है, और ज़ैद इसमें मुस्तस्ना है, इसको हमने इस्तिस्ना कर दिया, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। तो किसमें से एक्सेप्शन है? कौम में से। तो कौम लोगों में से इसको आपने निकाला है, तो अब ये मंसूब होगा ज़ैद, या अलकौम इल्ला ज़ैदन कहेंगे। अब हमने ये कहा था कि हो सकता है कि जुमला मनफी हो, तो फिर क्या करेंगे? उसमें आपके पास इख्तियार होता है, आप मंसूब भी पढ़ सकते हैं और चाहे तो उसको मरफू पढ़ के जुमले में वो जो बन रहा है वो भी बना सकते हैं। जैसे जा, जा, ये क्या है? फेल।
القوم کیا ہے اس کا؟ جاء القوم، لوگ آئے، تو فائل ہے اس کا. فائل کس حالت میں ہوتا ہے؟ رفعی حالت میں ہوتا ہے. تو ہم کہیں گے کہ لوگ آئے، لیکن ہم نے یہاں منفی جملہ بنانا ہے تو ہم کہیں گے ما جاء القوم، تو نہیں آئے لوگ، لوگ نہیں آئے. تو جب لوگ نہیں آئے تو لوگ کیا ہے؟ اس میں فائل ہے. فائل اب ہم نے اللہ سے جو استثناء کرنا چاہا ہے تو اس کے بعد جس کو ہم نکال رہے ہیں وہ نہیں آیا. لوگ نہیں آئے سوائے اس کے. تو اب سوائے اس کے وہ جو ہے وہ اس کا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سوائے اس کے، یعنی کہ وہ آیا ہے نا، معنی بدلے کہ وہ لوگ تو نہیں آئے لیکن وہ آیا. تو منفی جملے میں جب ایسا کریں گے تو اس میں جس کو مستثنا کیا جا رہا ہے یعنی زید کو ہی، جملہ پلٹ گیا. پہلے والے میں تو یہ تھا جو مثبت میں کہ لوگ آئے مگر زید، یعنی زید نہیں آیا. یہاں الٹا ہے، لوگ نہیں آئے مگر زید. کیا مطلب ہوا؟ کہ لوگ نہیں آئے مگر زید، مطلب زید آیا. تو نہیں آنے میں بھی قوم بہرحال فائل ہی بنے گے نا جا کا، اگرچہ منفی ہے. نہیں آئے لیکن آنے کا کام نہیں جس کی ہم کر رہے ہیں، نفی جس کی ہم کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں آیا، وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ قوم کو. تو قوم نہیں آئی تو یہ اس کا فائل ہی ہے. تو یہ القوم اس لیے ہم لے کر آئے مرفوع. آگے جو زید ہے وہ بھی اسی جاء کا فائل ہے تو اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ ہم چاہیں تو اس کو مستثنا بنانا تو اس صورت میں ہم اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ منفی جملہ ہونے کی وجہ سے ہم چاہیں تو اس کو فائل بنا کے مرفوع پڑھ دیں یا منصوب کر دیں مستثنا کرتے ہوئے، یا ہمارے پاس دونوں آپشن ہوتے ہیں جب جملہ منفی ہو، نیگیٹو ہو. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو جملہ ہم نے بنایا منفی ہے یا مثبت ہے، دونوں صورتوں میں آپ نے جس سے نکالنا تھا بھی اس میں منفی جملے میں مثلا آپ نے جس میں سے نکالنا تھا اس کو مستثنا منہو کہتے ہیں، اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا. ما جاء القوم کہنا چاہیے تھا، آپ نے قوم کو نکال دیا بیچ میں سے، تو آپ نے خالی کہہ دیا الا زید. الا کے بعد زید لگنا چاہ رہے تھے آپ، استثناء کیا لیکن جس میں سے استثناء کر رہے ہیں لوگوں میں سے مثلا یا کسی میں سے، تو وہ آپ نے مینشن ہی نہیں کیا. جملہ منفی بھی ہے اور مستثنا منہو مذکور نہیں ہے، جس میں سے نکالا گیا وہ مذکور نہیں، اس کا تذکرہ یہاں نہیں کیا گیا ہے. تو وہ آپ کے ذہن میں تو ہے لیکن یہاں نہیں ہے. وہ آپ کے ذہن میں تھا لیکن یہاں لکھا ہوا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اب آپ اس کو کسی بھی صورت میں یعنی اس صورت میں اس کو مستثنا نہیں بنا سکتے، بلکہ یہ جملے کا نارمل جو ایفیکٹ ہے وہ ہوگا. اللہ کا ایفیکٹ اس پر نہیں آئے گا کہ اس کو منسوب کرے، بلکہ آپ اس کو فائل ہی بنائیں گے. ما جاء الا زید، اب یہاں ما جاء الا زیدن نہیں پڑھ سکتے. ما جاء القوم یا ما جاء احد الا کہتے تو پھر آپ کے پاس اختیار تھا، کیونکہ منفی جملہ ہے تو دونوں کا اختیار ہوتا ہے. اور اگر مثبت جملہ ہوتا تو پھر ہر حالت میں صرف منصوب ہی پڑھ سکتے تھے. میں نے نہیں مارا، اب یہاں دیکھیے ما ضربت، میں نے نہیں مارا، میں نے نہیں مارا کسی کو، لوگوں کو، طلبا کو، کوئی نہ کوئی تو ہے نا جس کو مارا. تو میں نے نہیں مارا، کس کو نہیں مارا اس کا تو آپ نے تذکرہ کیا نہیں. جن کو نہیں مارا ان کا تذکرہ نہیں کیا. الا لسن، لیکن جس کو مارا اس کا تذکرہ کر دیا، چور کے سوا کسی کو نہیں مارا. تو اب یہاں یہ جملہ کون سا ہے؟ پہلے آپ یہ دیکھیں گے مثبت ہے کہ منفی. پہلے کہ یہ جملہ منفی ہے. آپ نے فوراً آپ الرٹ ہو گئے کہ منفی جملے میں دونوں آپشن ہو سکتے ہیں. منفی جملے میں دونوں آپشن ہو سکتے ہیں، تو مجھے فوراً یہ چیک کرنا ہے کہ یہ مستثنا جو ہے مستثنا بنے گا یا یہ فائل بنے گا. میں دونوں بنا سکتا ہوں یا دونوں نہیں بنا سکتا. پھر میں نے فوراً چیک کیا کہ اس میں اب اس کا مستثنا منہو مذکور ہے کہ نہیں. مستثنا منہو جس میں سے اس کام کو ہم جس سے ہم استثنا کر رہے ہیں وہ اس معاملے میں لسن ہے، چور ہے. اب زید بھی ہو سکتا تھا، زید کا ہم نے نہیں کہا تاکہ مناسب نہیں ہے، ایک کسی شخص کا نام لگا ہے. تو لس چور یعنی لسن کہتے ہیں اس کو. تو میں نے چور کا استثنا کیا، میں نے کسی کو نہیں مارا سوائے چور کے. میں نے کسی طالب علم کو نہیں مارا لیکن میں طالب علم بولا نہیں ہے. میں نے کسی بچے کو اپنے نہیں مارا لیکن اس کو جس نے چوری کی، ان بچوں میں سے. تو اب جن بچوں کا میں سے اس کو چور کو میں نے نکال کے الگ کیا ہے، اب لوگوں کو جن کو میں نے پکڑا تھا، اگر پولیس والا ہی کہتا تو میں نے کسی کو نہیں مارا سوائے چور کے. تو کسی کا تذکرہ کیا نہیں، یہاں پر نام لیا نہیں اس نے. ایسا کر دیتے ہیں، بات میں ضرورت نہیں ہوتی کہنے کی
وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. لیکن جب جملے میں نہیں آیا تو اب وہ مستثنا منہ مذکور نہ ہونے کی وجہ سے, مینشن نہ ہونے کی وجہ سے یہاں یہ اللہ کا افیکٹ نہیں ہوگا, اللہ اس کو منسوب نہیں کر سکتا. تو آپ کہیں گے لسن تو منسوب ہے, تو بھائی یہ منسوب ہے اللہ کی وجہ سے نہیں ہے, اس کو مستثنا باللہ نہیں کہیں گے, یہ مستثنا ہے اس لیے کہ یہ مفعول ہے. میں نے نہیں پیٹا, جس کو نہیں پیٹا وہ مفعول ہے نا, جس کو پیٹا ہے وہ اللہ لسن, جس کو پیٹا چور, یعنی وہ کیا ہے, مفعول ہے. تو مفعول ہونے کی وجہ سے منسوب ہے. یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے, لیکن یہ 3-4 دفعہ جب دہراتے رہیں گے تو ہو جائے گا پختہ. اس کی سلائیڈز میں ایک اضافہ کرنا ہے مجھے موقع نہیں ملا آج بھی, اگلی دفعہ انشاءاللہ کروں. مستثنا کے جو الفاظ ہیں, حروف استثناء جنہیں ہم کہتے ہیں, وہ کون کون سے ہوتے ہیں جن جن سے استثناء کیا جاتا ہے؟ اللہ سے تو آپ نے دیکھ ہی لیا, اللہ سے کیا ہم نے استثناء. آپ غیرہ سے بھی کر سکتے ہیں, غیر جو لفظ ہے غیر المغضوب جیسے آپ نے کیا, اس سے بھی کر سکتے ہیں, ہے نا. آپ نے کہا کہ یا اللہ میرا راستہ دکھائیے گا, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا, پھر آپ نے آگے استثناء کر دیا فوراً, کیا غیر المغضوب, لیکن جو مغضوب ہے ان کا نہیں. تو یہ غیر جو ہے یہاں پر یہ بھی استثناء کا ہے نا, ایکسیپشن آپ نے ڈال دی اس میں, صحیح ہے. تو مغضوبی اس کے بعد مجرور آ رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ کہیں گے غیری بھی تو مجرور ہے وہاں پر, ہو سکتا ہے کوئی سمجھداری سوچے, سورہ فاتحہ تو سب کو اچھی طرح یاد بھی ہوتی. جی ہاں, تو غیر پہ پیش آئے یا زبر یا زیر آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ تو اس پر اثر کرنے والا, اس پر عامل کون ہے, اس پر کون عمل کر رہا ہے, اس پر یہاں پر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے صراط الذین, الذین صراط مضاف الذین, اسی سے یہ بدل ہے غیر, تو اس لیے اس پر مجبور, یہ آپ اس کی فکر نہ کریں, یہ آگے تفصیل آ جائے گی. یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے صراط غیر المغضوب, تو غیر, تو یہ غیر جو ہے اس لیے مجبور, لیکن وہ فرق, وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں اس کے بعد جو مستثنا جس کو ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے, وہ غیر المغضوب. اسی طرح سوا بھی آتا ہے, سوا بھی آتا ہے. تو اس کے بعد آپ کو بتا دیا کہ یہاں جو مستثنا ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے, اسی لیے مغضوبی مجرور ہے. تو یہ بھی استعمال ہوتا ہے. ان کے علاوہ خلا, عدا وغیرہ بھی استعمال ہوتے ہیں, اور ان کے بعد بھی مجرور ہی آتا ہے. اور بھی کچھ شکلیں ہیں, وہ بھی آپ ہدایت النحو میں جب یہ ہماری چوتھی کتاب مکمل ہو جائے گی بگنر لیول کی, تو پھر ہم جب انٹرمیڈیٹ میں جائیں گے, اس کی جو 2-3 کتابیں دیکھنی ہے ہمیں, تو اس میں سے مین کتاب جو ہے ہدایت النحو اصل وہی ہے, وہ دفعہ ہو جائے گی, تو پھر اس میں یہ سب چیزیں تفصیل اور آئیں گی. ٹھیک ہے. اس میں پھر کلام مثبت اور یہ جو منفی کا تذکرہ تھا وہ ہم تھوڑا سا دیکھ چکے ہیں پہلے, ان کی مثالیں. حال پھر ہم نے دیکھا تھا, حال کیا ہے, کوئی کام جو کیا جا رہا ہے تو کرنے والا کس کیفیت میں, یا جس پر کیا جا رہا ہے وہ کس کیفیت میں, اس کی حالت کیا ہے. امیر آیا کس حال میں, کس حال میں کہ وہ چل رہا تھا, چلتے ہوئے آیا. دیکھیے ماشین, تو کس کی کیفیت ہے, امیر کی. کبھی کبھی یہ مفعول کی بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ جب سوال کریں گے بھائی کسی نے کوئی کام کیا, میں نے پانی پیا بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر, تو یہ اس کا حال ہو گیا, یہ بھی منصوب ہوتا ہے. اور جس کا حال بیان کیا جا رہا تھا اس کو صاحب الحال کہتے ہیں یا ذوالحال کہتے ہیں, ذوالحال. اب حال اور ذوالحال جب آپ لے آتے کسی جملے میں, تو اس میں کوئی ربط ہونا چاہیے, کنیکٹ کرنے والی کوئی چیز ہونی چاہیے. اب وہ کنیکٹ کرنے والا کبھی کبھی واو حالیہ ہوتا ہے, اور بھی ہوتے ہیں. ابھی ہم نے اس لیول پہ خالی واو حالیہ کا تذکرہ کیا ہے. لا تأکل, نہیں کھاؤ, والطعام حار, اس حال میں کہ کھانا گرم ہو. دیکھیے واو یہاں پر, اب واو یہ حالیہ, کیونکہ عجیب بات ہوگی نا, نہیں کھاؤ اور کھانا گرم ہے, کیا مطلب, نہیں کھاؤ اور کھانا گرم ہے, یہ تو کوئی جملہ اگر اور کا ترجمہ کرے, واو عاطفہ یہاں نہیں چلے گا. یہاں واو استنافیہ, یہ بھی کوئی بات نہیں. استنافیہ وہ واو ہوتا ہے کہ جو نیا جملہ شروع کرنے کے لیے ہوتا ہے. نہیں کھاؤ یعنی بالکل بگننگ ہو رہی ہے, بس ویسے ہی کہہ دیا, ایک لگا دیا, اینڈ اس کا کوئی, یعنی اس جملے کی ابتدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. نہیں کھاؤ, کھانا تو بہت گرم ہے یا کھانا گرم ہے, تو یہاں بھی کوئی بات ایسی آپس میں جوڑ نہیں رہی ہے نا. واو قسمیہ اگر ہوتا, وہ بھی قسم کا جو ہوتا ہے, وہ طعام حار, اللہ کی قسم کھانا ہے, یہ کھانے کی قسم, سوری کھانے کی تو قسم کھانی نہیں چاہیے, لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ یہ واو کو وہ بنانا چاہے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ واو کی مختلف قسمیں, تو اس کے بعد جو ہے وہ مجرور آتا ہے, تو وہ بھی نہیں. طعامی
کھانے کی قسم حار گرم ہے. کیا بات ہے, تو بھی کوئی سینس ہی نہیں بنتا. تو لا تأکل وانت اس حال میں کہ وانت کہ تم کھڑے ہو, قائم, یا یہاں پر والطعام حار اس حال میں کہ کھانا گرم ہے. لا تأکل نہیں کھاؤ. کنیکٹر کبھی کبھی اس کے علاوہ دوسری انہوں نے مثال آپ کو دی تھی, ضمیر ہو سکتی ہے, ضمیر یا بحق. خلیل دوست ہمارا خلیل اس کا نام ہے مثلا, تو وہ آیا کس حال میں آیا, ہنستے ہوئے آیا. تو اب دیکھیے اس کے اندر آپ نے ضحک یضحک یہ فعل ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہر فعل کے اندر ایک ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے ہوا کی, اس والے میں ہوا کی چھپی ہوئی ہے, دوسرے میں دوسری ہوتی ہے. تو ہوا ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے. خلیل آیا اس حال میں کہ وہ ہنس رہا تھا, ہنستے ہوئے آیا. دیکھیے اس نے اس کو جوڑ دیا, تو یہاں پر واو نہیں ہے, یہاں پر ضمیر ہے. اور کبھی کبھی یہ, اور جب ہم اس کو کہیں گے تو جملہ پورا فعلیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, کبھی کبھی دونوں ہو سکتے ہیں, واو بھی لگا دی اور ضمیر بھی لگا دی. یا رشید وہو یضحک, رشید آیا اس حال میں کہ وہ ہنس رہا تھا. یہاں ہم کہیں گے کہ ہوا مبتدا ہے, یضحک فعل ہے, فعل اور فاعل اس میں ضمیر جو چھپی وہ اس کا مل کے پورا جملہ ہو جائے گا, وہ اس کا مفعول بنے گا, سوری وہ اس کا خبر بنے گا. وہو یضحک اور واو حالیہ پورا جاء رشید کے ساتھ مل کے جاء کا حال ہوگا. رشید آیا اس حال میں کہ وہ ہنس رہا تھا. وہو یضحک خود ایک جملہ ہے پورا, مبتدا خبر بن کے. یضحک خود ایک جملہ ہے, پھر وہ خبر بن رہا ہے مبتدا ہوا کی, تو ہوا یضحک مل کے پھر ایک جملہ بنا. یہ پورا جملہ واو حالیہ کے ساتھ مل کے پورا جاء کا, جاء رشید کا حال بنا, یعنی رشید کا حال. رشید اس حال میں کہ وہ اس کی تحلیل پوری تحلیل کرتے ہیں, وہ ہم آگے تفصیل کبھی دیکھیں گے اس کی. تمیز آج تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. تمیز یہ کیا ہے, کسی تمیز کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کلیئر کرنا, کلیریفائی کرنا. کوئی چیز جو مبہم تھی, واضح نہیں تھی, تو اب اس کو آپ سے سوال کیا اگر ایک رتل دے دو, تو آپ کہیں گے ایک رتل ایک وہ ہے, میجر ہے. کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا, ایک لیٹر, ایک پاؤنڈ, اس طرح سے لیٹر, یہ لیٹر اس کو لیٹر کو کہتے ہیں. یہ رتل ہے. رتل الگ ایک پرانے زمانے کا ناپنے کا پیمانہ ہے. تو ایک رتل دے دیجیے, ہم نے بھائی 1 کلو دے دو. 1 کلو کوئی کہے اگر آپ سے کہ 1 کلو دے دیجیے, 1 پاؤنڈ دے دیجیے. 1 پاؤنڈ کیا چیز کا دے دوں, 1 پاؤنڈ کیا دے دوں, 1 کلو کیا دے دوں, 1 لیٹر کیا دے دوں. تو وہ آپ کو سوال فوراً ذہن میں آئے گا کہ کیا وہ چیز جو اس کی وضاحت کرے گی, اس ایمبیگوئٹی کو, اس ویگنس کو کلیئر کرے گی, یعنی اس ابہام کو دور کرے گی, اس کو کہتے ہیں اس کی تمییز ہے. صحیح نا, اس نے واضح کر دیا. رتل کے اندر جو ایک ابہام تھا, تو جس ابہام کو دور کرنے والی چیز کو اس کی تمییز کہتے ہیں. اور جس میں سے ابہام دور کیا جاتا ہے اس کو ممیز کہتے ہیں, ہے نا. بہرحال ممیز اور ممیز, ممیز میز یمیز تمییزا, یہ تھا اصل میں آپ کو. کبر یکبر تکبیرا, تو میزا اس ایک مرد نے کلیریفائی کیا, ابہام دور کیا. یمیز وہ کرتا یا کرے گا, تو کرنے والے کو کیا کہیں گے, مکبر. ممیز تمیز کرنے والا. اور جس چیز میں سے, جس چیز کی ایمبیگوئٹی کو اور ابہام کو دور کیا, اس کو ممیز, اس میں سے اس کی تمیز کر دی گئی, اس کی وضاحت کی گئی. اور یہ ممیز جس کو ہم تمیز جس کی کر رہے ہوتے ہیں, تمیز عام بول چال میں اس کو تمیزی ویسی بول دیتے ہیں. ذرا تو یہ ممیز جو ہے یہ نمبر بھی ہو سکتا ہے, وزن بھی ہو سکتا ہے, میجر بھی ہو سکتا ہے. جیسے میں نے خریدا, کیا خریدا, میں نے خریدی 20. اب خالی میں 20 کہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا میں نے کیا خریدی, 20 نہیں سمجھ میں آیا, تو آپ کو کہنا پڑے گا کتاب. میں نے 20 کتابیں خریدی. کتابن دیکھیے منصوب ہے, اس سے پتہ لگا کہ یہ کتابن 20 کی تمییز ہے, تمیز کی گئی ہے. یعنی تو اس کو بولنا تو ممیز چاہیے کہ اصل میں اس کی ممیز ہے,
मुमय्यिज, लेकिन अब ये मुमय्यिज की जगह बोलते हो सबको तमयीजी है, आसानी के लिए स्लैंग में चलता है कि किताबन उसकी तमयीज है, यानी तमीज की गई है, वो चीजें जिसकी तमीज, जिसके जरिए तमीज की गई है। सही है, इशरीन मुमय्यज और किताबन मुमय्यिज, तमीज करने वाला। तो वो लफ्ज जो जिसके जरिए तमीज होती है, लेकिन आम बोलचाल में इसको ऐसे तमीज कह देते हैं, मतलब एक ही जिसके जरिए तमीज की जा रही है। वो मनन, अब मैं आपसे कहूँगा एक मन मैंने खरीदा, क्या एक मन खरीदा? एक मन निकाला है ना, सॉरी पैमाना है, हमारे उर्दू में इस्तेमाल करते हैं 40 किलो के लिए, तो एक मन। समनन घी, और सान मैंने खरीदा एक सा क्या खरीदा? बुर्रन गेहूं का। तो देखिए ये सारी चीजें, ये सारे पैमाने वजाहत कर रहे हैं उस एम्बिगुइटी को दूर कर रहे हैं। अब ये एक मन कितना होता है? मैंने गलत कर, शायद 6 किलो, किताब में 6 किलो उन्होंने उसका वो किया, वो तो मन हो सकता है इतना होता है, तो मन, एक मन में 6 किलो होते हैं मेरे, पता नहीं, मुझे तो ज्यादा जो हो सकता है ये जो भी हर जगह के इलाके वो मुख्तलिफ होते हैं। और सा, हाँ सा 3 किलो, इसलिए कि एक सा जो है तकरीबन, निस्फ सा जो है तकरीबन 1.5 के, हाँ तो ठीक है। कभी कभी जुमले में, पूरे जुमले में ये इबहाम होता है। तो मसलन कोई कहता है कि अना अक्सर मिन का, मैं आपसे ज्यादा हूँ, मैं आपसे बढ़कर हूँ किसी, अब किस चीज में मैं आपसे बड़ा हूँ या बढ़कर हूँ, किस चीज में बढ़कर हूँ? आप कह सकते हैं भाई मैं आपसे बढ़कर हूँ पैसे के हिसाब से, आपसे इल्म के हिसाब से, आपसे परेशानी के हिसाब से, औलाद के हिसाब से, बिजनेस में फायदे या नुकसान के हिसाब से, वो अच्छी बुरी किसी भी चीज में हो सकता है ना। तो कद मेरा बढ़ा है आपसे मसलन, है ना, मैं आपसे बेहतर हूँ, बढ़कर हूँ, बेहतर नहीं, अक्सर हूँ का मतलब आपसे ज्यादा हूँ किस चीज में? तो जैसे कुरान में है कि अना अक्सर मिनका मालन, माल के एतबार से, इल्मन, इल्म के एतबार से। अभी कोई तकब्बुर की करना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन खाली कोई बस से बताने के लिए कहे तो ऐसा करते हैं। तो वो देखें, तो अब आपसे जब कहेगा कि मैं आपसे ज्यादा हूं, तो आपको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, इबाम हुआ ना। तो इसकी वजाहत करने के लिए जो भी लफ्ज लाया जाएगा वो उसकी तमीज होगी, यानी उसने, ये आपने तमीज कर दी उसके जरिए, उस लफ्ज के जरिए तमीज हो जाती है। ये मुराद है तो उसको शॉर्ट कर देते हैं कि उसको मुमय्यिज या मुमय्यज बोले। तो मुमय्यज तो वो है अना अक्सर मिन का, और इल्मन मुमय्यिज तमीज करने वाला, यानी जिसके जरिए तमीज की जा रही है। तो यानी इल्मन से की या मालन से की, तो इसको तमीज ही बोल देते हैं कि तमीज है उसकी। अब आप ये समझ लीजिए कि तमीज कब आएगी? जब भी आपको सवाल करेंगे क्या चीज, कहां से, कब, बस आपको जब भी सवाल आए तो आप समझ जाइए, ये सारी तमीजें जो मंसूब होती है, ये आसान होगी। कुछ अस्माए अदद है वो भी तमीज बनते हैं, जब वो बन जाए वहां ये मजरूर होते हैं। जैसे कि अब ये एक तफसील है, इसकी बड़ी तफसील आएगी लंबी, इस पे आप ज्यादा अभी गौर न करें, क्योंकि आपका ये जो चौथी किताब का जब सिलसिला शुरू होगा, ये तीसरी किताब का आखिरी सबक चल रहा है। आखिरी सबक से मुराद है कि आखिरी चैप्टर किताब का हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा सा करके पढ़ रहे हैं, इसलिए मंसूबात जितने भी हैं वो सब उन्होंने शायद एक ही चैप्टर में कर दिए हैं, हमने उसको एक एक दो दो करके किया है, तो 7-8 चैप्टर्स में हम असबाक में मुकम्मल करेंगे। इसके बाद भी अभी एक हमारा रह गया, बल्कि 2 रह गए गालिबन, शायद मुनादा रह गया, लाल नफील जिन्स रह गया, वो आइंदा करेंगे। तो ये उसके बाद जो हमारी बुक चौथी वाली शुरू होगी, उसके अंदर ये अदद सारे पढ़ेंगे हम तफसील से। तो बाद अदद मजरूर भी होते हैं, अदद का मादूद जो है, तो आप उसको फिलहाल छोड़ दिए, ये इस पर गौर न कीजिए ज्यादा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारी चीजें याद करने की है। बस आप खाली ये देखिए कि इंदी मन समनन, मेरे पास एक मन समनन घी है, रितलैन 2 रितल असल है शहद, सा है मेरे पास कितना, कमहन, और वही गेहूं वगैरह टाइप,
ज़िरा मेरे पास एक हाथ लंबा यानी एक गज जिसे हम कह सकते हैं, वो क्या हरीर है, हरीर कपड़े को कहते हैं, ये जो रेशम वगैरह का कपड़ा। इंदी अहदा आशरा था, मेरे पास आशरा, मेरे पास 11 है, क्या? शातन, बकरियां। खमसता आशरा, 15 है, 5 और 10 15 है। 15 क्या है? मेरे पास 15 है, आपको पूछना पड़ेगा ना कि क्या? दजाजतन, मुर्गियां। सलासूना 30 है मेरे पास, इंदी सलासूना, क्या है इंदी सलासूना? दीनारन, सही है, सोने के सिक्के। ताबल मकान, घर तो बड़ा उम्दा है भाई। ताबल मकान का मतलब घर अच्छा हुआ, घर तो आपका बड़ा अच्छा हो गया, किस लिहाज से अच्छा हुआ या अच्छा है, पूरा नहीं। ताबल ऐसे लफ्जी में नहीं है, लेकिन कहते हैं घर अच्छा है या हो गया, तो घर आपका बड़ा अच्छा है। किस लिहाज से अच्छा है? आप बताते हैं भाई, हवा के हिसाब से, रंग के हिसाब से, साइज के हिसाब से, आरामदेह होने के हिसाब से, वेंटिलेशन के हिसाब से, जो हवा आंधी की। तो उसमें जब आपसे हसन गुलाम, गुलाम ने बड़ा उम्दा किया, क्या उम्दा किया? बहुत अच्छा किया, क्या? गुलाम अच्छा हुआ किस एतबार से? कलामन, कलाम के एतबार से। अज़हबु अक्सर मिनल फिद्दा, सोना बढ़कर है चांदी से। किस मामले में? आपको वैसे तो अंदाजा है चुके, तो इसलिए आपको कहने की जरूरत नहीं कि बढ़कर है, हाँ बढ़कर है, लेकिन किस लिहाज से? वजन के हिसाब से और कीमत के हिसाब से, है ना, या जो भी चीज हो। अलंबिया अस्दकुन नास, अंबिया सबसे ज्यादा सच्चे हैं लोगों में, कलाम के हिसाब से, कलाम उनका बात करने के हिसाब से सबसे सच्चे हैं। जाहिर बात है वो ईमान के हिसाब से भी सबसे सच्चे, अमल के हिसाब से भी, हर लिहाज से सबसे ऊपर है। लेकिन हम कभी हम पूछ रहे थे आप किस हवाले से बात कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कलाम के हिसाब से, और बाकी दूसरे की नफी नहीं हो रही, एक बात बताई जा रही है खाली। ठीक है, बस इसको यहाँ इंशाल्लाह ताला छोड़ते हैं, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते जब 2 और हफ्ते लगेंगे हमारे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला इसका जब रिवीजन होता रहेगा, जरा और कुछ मुझे इसमें ऐड करना, मुझे मौका नहीं मिल पा रहा बहुत ज़्यादा मसरूफियत की वजह से, तो कुछ चीज़ें ऐड कर दूँ, स्लाइड जो मुझे बनानी, तो इसलिए थोड़ा इजी हो जाएगा, अगले सबक में इंशाल्लाह इसको इजी कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।